اب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بھرپور تقریر سنی ہوگی محترم بلاول بھٹو صاحب نے، ہمارے وزیر خارجہ صاحب ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے. انہوں نے بڑا زبردست جو ایک لاسٹ میں ایک فکرے بازی کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ سارا کچھ شوشے کر رہے ہیں، نہ اپنے استعفے دینے ہیں، آپ راولپنڈی سے بھی آگے بھاگ گئے اور آپ کا یہ مارچ سارے کا سارا خام خواہ کا شوشہ تھا. مارچ تو ہم ہی کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے. تو بتائیں یہ شوشہ ہی ہے آپ کا، یہ جو آپ نے اعلان کیا ہوا ہے استعفے دینے کا، یا اس کے واقعی اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ اچھا، پہلے تو آپ کا جو مفروضہ ہے نا، وہ مفروضہ درست نہیں ہے کہ میں نے بیٹھ کے اس کی تقریر سنی ہوگی. چلے سر، ہم میری زندگی میں ہم نے آپ کو بتا دیا. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے صرف تھوڑی سی ایکچولی خبر سنی تھی اس کی تقریر، تو مجھے اس پہ ترس آنا شروع ہو گیا، تو میں نے بند کر دیا. کیونکہ اس وقت ان کی وفاق میں بھی حکومت ہے اور ان کی صوبے میں بھی حکومت ہے. تو وہ بجائے یہ بتانے کے کہ وہ صوبے میں کیا کر رہے ہیں، وفاق میں کیا کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس کے نانا نے 1974 میں کیا کیا تھا. تو اس کے اوپر مجھے ترس آ رہا تھا. مارچ انہوں نے بالکل کی تھی، ہمیں بھی یاد ہے ان کی مارچ، آپ کو بھی یاد ہوگی. صرف فرق یہ ہے کہ اس مارچ کو روکنے کے لیے عمران خان نے نہ اسلام آباد میں کنٹینر لگائے تھے، نہ ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی تھی، نہ ایف آئی آریں کٹی تھی، نہ لوگوں پہ لاٹھی چارج ہوا تھا. یہ آئے تھے شارع دستور پر، اور شارع دستور پہ آ کے یہ تقریر کر کے گئے تھے، جس میں ان کا المشہور جملہ کانپے ٹانگنی والا جو ہے وہ بھی ہوا تھا. تو بالکل ان کی مارچ لوگوں نے دیکھی بھی ہے. دیکھیں، تحریک انصاف نے اپنا ایک فیصلہ کیا ہے. تحریک انصاف اپنے فیصلے اپنی مرضی اور اپنی ٹائمنگ سے کرتی ہے. تو نہ ان کی مرضی کا فیصلہ ہوگا اور نہ ان کی ٹائمنگ سے ہوگا. اس کی ٹائمنگ طے ہو جائے گی. پرسوں جو ہے پنجاب کی پارلیمانی کمیٹی کو بلایا ہوا ہے چیئرمین صاحب نے، ہفتے کے روز خیبر پختونخوا کی کمیٹی کو بنایا ہوا ہے. سندھ کے سارے ایم پی ایز جو ہیں وہ ملنے کے لیے جا رہے ہیں چیئرمین کے پاس ہفتے کے دن. تو وہ تمام جو پروسیس ہے وہ شروع کر دیا گیا. اچھا، ایک لارجر جو تنقید ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جب سے آپ نے یہ اعلان کیا ہے، ایک تو یہ کہ جی آپ جب خان صاحب راولپنڈی پہنچے، ہیلی کاپٹر سے نیچے اترے، جہاز سے یا نیچے اترے، اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا چلا کہ جی خان صاحب یہ بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے کسی امید میں شاید اس سے وفاقی حکومت ڈر جائے، یا کسی اور طرف سے جو ایک ہمارے پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے ہمیشہ ایک مقتدر کی بات کی جاتی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اندر حکومتیں نہیں رہتی، تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر پھر ظاہر ہے آپ کو جنرل الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. لہٰذا آپ انتظار کر رہے ہیں کسی سائڈ سے کہ شاید آپ کے اس اعلان کو سن کے کوئی گھبرا جائے گا. لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم والے تو بالکل بزید ہیں، وہ کہتے ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جو مرضی کرنا ہے کر رہے ہیں، ہم نہیں آپ کو یہ نہ توڑنے دیں گے نہ الیکشن میں جائیں گے. اچھا، یہ جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے نا کہ وہ ایسے ہیلی کاپٹر سے اتر کے انہوں نے بتا دیا تھا، ایسا ہے نہیں. اس جو فیصلے کے اوپر جو بات چیت ہوئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا، تو اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہاں موجود تھے، میں بھی موجود تھا، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر بھی موجود تھے ادھر. تو بات یہ کی گئی کہ ایک اصولی فیصلہ کا اعلان کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد یہ جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا اسی وقت یہ بھی ساتھ ساتھ فیصلہ ہوا کہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگز بلائی جائیں. پرویز الہی صاحب چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ میٹنگ ہو جو کل ہو رہی ہے، اور تمام یہ پروسیس کر کے کہ ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا کرنی ہے، اور اس سے پہلے اگر کوئی کام ہے، کوئی بڑی کوئی ضروری چیز رہ گئی ہے، کوئی 2-4 دن میں وہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کرنے کے بعد کیا جائے. جس کی وجہ سے لوگوں کو شاید کوئی شک و شبہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی، اس سے پتہ نہیں کیا کوئی مشکل پیدا ہو جائے گی. کوئی مشکل نہیں پیدا ہو سکتی. جو اس وقت آئین پاکستان کا کہتا ہے اور جو سپریم کورٹ کی رولنگ آئی ہوئی ہے، ہماری پنجاب اسمبلی کے جو لاسٹ کیس جو گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر، جس کے بعد وہ 20 نشستوں کے اوپر دوبارہ انتخابات کرائے گئے اور پنجاب میں ہماری دوبارہ حکومت آئی، اس کے مطابق اس وقت عدم اعتماد کی تحریک نہ خیبر پختونخوا میں نہ پنجاب میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. پریسائزلی اگر میں ٹائم پوچھ لوں، ٹائم لائن، مہینے تو ہے نا ابھی، لائک فروری، مارچ، اپریل، کون سے مہینے میں آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ اپنی اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے جو آپ نے پلان کیا اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آئین جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر قبل از وقت اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہیں. تو اگر 1 دسمبر کو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو وہ 1 مارچ تو آ جاتی ہے. اس کے اوپر وہ الیکشن کمیشن کا ہے 90 دن کے اندر اندر ہے، ضروری نہیں پورے 90 دن لگائے جائیں، 60 دن کے اندر بھی کرائے جا سکتے ہیں. اور آئین یہ کہتا ہے اگر اسمبلیاں مدت پوری کرتی ہیں تو کرانا بھی 60 دن کے اندر ہے. تو وہ الیکشن کمیشن کے اوپر تھوڑا اس کا دار و مدار ہوگا. بٹ ٹائم فریم جو بنتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مارچ کے اینڈ میں رمضان شروع ہو جائے گا، تو اس سے پہلے کی ہی ٹائمنگ کو دیکھا جا رہا ہے. جی صاحب.
اسد عمر صاحب وہ بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں اور باقی کیا کہتے ہیں ان کو چھوڑے. پہلے تو ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ پچھلے 8 مہینے میں کسی مقام پر کسی سچویشن میں پی ٹی آئی اور عمران خان اس لیے پیچھے ہٹ گئے کہ ملک میں مارشل لا نہ لگ جائے اور جمہوریت جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے. سر یہ سچی بات ہے کہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے. لوگوں کو خدشہ تھا اس بات کا، لوگ اس کا اظہار کرتے تھے کہ یہ خطرہ بھی ہے. کوئی اس کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں تھے. زیادہ تر لوگوں کے یہ خیال تھا کہ نہیں، یہ نہیں ممکن ہے، یہ نہیں کیا جائے گا. لیکن جب فیصلہ سازی ہو رہی ہوتی تھی تو اس کے اندر یہ زیر بحث آیا ہے اور اس کے اوپر بات ضروری ہوئی ہے کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ایک غیر آئینی راستے پہ چلا جائے. جی جی صاحب. اور اگر یہ کہا جائے کہ اگر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکٹیولی یا ٹیسٹ یا سٹل جو بھی لفظ یوز کرنا ہے آپ کر لیں، ان کی جیسے کہ کل بھی آپ نے یعنی کاشف عباسی صاحب سے گفتگو میں بھی کافی کھل کر اظہار کیا، اگر جنرل باجوہ اور ان کی در پردہ یا اعلانیہ حمایت نہ ہوتی تو آپ کی حکومت 9 اپریل کو عدم اعتماد کے ذریعے نہیں نکالی جا سکتی تھی. جی میں تو چودھری صاحب کل پہلی دفعہ نہیں تھا، میں اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں اور یہ ریکارڈ کی باتیں، اور یہ جو میں نے کل ٹی وی پہ کہا یہ میں جنرل باجوہ کو بھی کہہ چکا ہوں. ان کا ظاہر ہے ماننا یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا، ان لوگوں کو فون کالز نہیں گئیں. لیکن ہم تو ان کو بتا رہے نا، کون ہم نے ان سے ایک مثال دی کہ یار ایک ایم این اے کہ وہ لوگ، وہ سیاسی پارٹیاں اور وہ ایم این اے جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دوسری طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں فوج کہہ رہی ہے اس طرف جانے کو یا جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں اس طرف جانے کو، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ان کا جواب ہے. میں تو آپ کو صرف بتا سکتا ہوں کہ مجھے براہ راست مجھے یاد ہے ایک ہم نے مثال دی تھی کہ ایک آدمی ہم نے کہا جی کہ وہ آرمی کے میس میں ٹھہرا ہوا ہے اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں حکومت چھوڑ کے دوسری سائڈ کے اوپر جا رہا ہوں، اور جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار تمہیں تو پتہ ہے میں کس کا بندہ ہوں، وہ جو کہیں گے میں ادھر ہی جاؤں گا. تو ایسی مثالیں تو بہت ساری ہمارے سامنے موجود تھیں. اور عمومی طور پہ جو تجزیہ نگار تھے، ووٹ آف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہونے کے بعد نہیں چودھری صاحب، اس سے پہلے آپ کی برادری کے لوگ، صحافی جو ہیں، انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ بھائی جان یہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، ادھر سے کلیئر سگنل جا چکے ہیں، یہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے. تو یہ تو صرف میرے سامنے شواہد نہیں آ رہے تھے، یہ تو شواہد جو ہیں وہ صحافیوں کے سامنے بھی آ رہے تھے. اچھا جو اسد صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جب باجوہ صاحب چلے گئے، انہوں نے اپنی تقریر میں جو باتیں کی، بتایا یار کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی، اب غلطیوں کا ادراک کیا اور کیا جانا چاہیے. ایک بڑا اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے ساری اپنی زندگی میرٹ کی بات کی. مجھے یاد ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے، ان کی پہلی میٹنگ تھی تو وہاں پہ وہ جنرل باجوہ صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے اور میں نے وہاں پہ فلبدی ایک سوال کیا، آپ بھی شاید وہاں پہ موجود تھے، کہ خان صاحب آپ جس طرح کی تعریفیں کر رہے ہیں جس انداز سے، مجھے لگتا ہے کہ آپ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں نہ میں ایکسٹینشن دوں گا نہ وہ ایکسٹینشن لیں گے. وہ بنیادی وجہ آج آپ عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے، میرے نزدیک ایک غلطی تھی، نہیں کی جانی چاہیے تھی کہ آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی. اگر وہ ایکسٹینشن نہ دی جاتی تو یہ آپ کے جو اعتراضات ہیں یا سوالات ہیں، اب جو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جو مختلف ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں جنرل باجوہ کے حوالے سے، اس میں زیادہ تر لوگ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے نظریاتی حامی ہیں. تو یہ سارے کا سارا ابھی جو مناظر ہمارے سامنے ہیں تو نہ ہوتا. یہ اگر میں اس سے جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن عمران خان سے نے کی، اس کو ذرا ایک جنرل پرنسپل یا عمومی طور پر اس پہ بات کر لوں تو یہ میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں جو لوگ پاکستان کی سیاست دیکھتے ہیں، پاکستان کی فوج کو دیکھتے ہیں، ان میں میرے خیال میں ایک اتفاق رائے نہیں تو ایک بڑی تعداد، اکثریت ایسے لوگوں کی ملیں گے آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشنز دینے سے تاریخ میں نقصان ہوا ہے.